اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. اس سے پہلے کہ آج کی گیسٹ کا تعارف کراؤں، کل بڑی ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ ہوئی. پرویز مشرف صاحب نے جو ہے قوم سے معافی مانگی. آج کا جو ہمارا اوپینین پول کا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے. اس ملک میں جن جن ججز نے دستور توڑنے والوں کا ساتھ دیا، انہوں نے معافیاں مانگ کے جو ہے اپنے آپ کو آرٹیکل 6 سے استثنا دلوا لیا. ہمارا آج کا سوال جو ہے اس پروگرام میں آپ لوگوں کا منتظر رہے گا، وہ یہی ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے تو قوم سے معافی مانگ لی، تو کیا پی سی او ججز کی طرح، جن میں جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی شامل تھے، سابق چیف جسٹس، پرویز مشرف کو بھی آرٹیکل 6 سے مستثنا مل جانا چاہیے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے. آپ کے سامنے طریقہ کار ہے، اس میں اوپینین پول میں آپ پارٹیسپیٹ کیجئے. آنسر لکھیے یس اور نو، اسپیس کے بعد او ٹی ایف لکھیے، پھر اسپیس کے بعد اپنا نام اور شہر، اور 3032 کو ایس ایم ایس سینڈ کر دیجئے. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب بہت وارم ویلکم. جس موقع پہ آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت پاکستان میں ہر پاکستانی 96,000 روپے کا مقروض ہے. گیس نہیں ہے اس ملک میں، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا اندیا دے دیا حکومت نے. 22 دسمبر کو آپ کی جو ریلی ہے وہ ایسا کیا کر دے گی اپارٹ آف دس کے کنفیڈریشن ہوگی پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں ہم مان روڈ پہ ریلی کریں، اس کے علاوہ کیا ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیے کامران، اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو چیک رکھے. حکومت کی غلطیاں، جب وہ غلطیاں کرے اور غلطیاں ایسی کرے جس سے عوام کو نقصان پہنچے، اس کی نشاندہی کرے. اب اگر لوگوں کے دکھ اور درد میں اپوزیشن شامل نہیں ہوگی تو ہم حکومت کے ساتھ ہی مل جائیں. اس وقت جو مہنگائی پاکستان میں ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا ظلم نہیں ہوا عوام پہ. اور اس مہنگائی کا اگر تو چلے ہوتا کہ ساری اوپر سے لے کے نیچے تک سارے قربانیاں دے رہے ہوتے تو وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن آپ یہاں دیکھیں گے ایک طاقتور طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے حالات دیکھیں، وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. ان کے شاہانہ رہن سہن دیکھیں جو کہ صاحب اقتدار ہیں. ان کی تو بجلی فری ہے، سارے بلز بھی ان کے پیڈ ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ٹیکس وہ نہیں دیتے. ابھی تک گورنر ہاؤسز رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر کروڑوں روپیہ اس غریب قوم کا خرچ ہوتا ہے اور اس کو کوئی ایک آدمی بیٹھا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا. یعنی جب آپ اگر ایک چاہتے ہیں کہ لوگ قربانی دیں اور لوگوں سے کبھی اتنی قربانی نہیں لے گی جو آج لی جا رہی ہے، مثلا جو بجلی کے بل آئے ہیں، جو بجلی کی وجہ سے پیٹرول کی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، نوٹ چھاپنے، یعنی جس طرح نوٹ چھاپے ہیں اس حکومت نے، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. ہم پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہتے تھے، ان کا دن کا کہتے انہی کا کیا دھرا جو نہیں، ان کا تو 500 ارب روپیہ سالانہ نوٹ چھاپنا تھا نا. 500 ارب روپیہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی. جب آپ نوٹ چھاپتے ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے. تو انہوں نے تو 4 مہینے کے اندر 850 ارب روپیہ چھاپ دیے. تو یہ تو سارے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے. اوپر سے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی اصلاحات آئیں، کوئی اپنی رہن سہن، کوئی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے لیے کو اکاؤنٹبل ہو، یعنی کہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ وہ دیانتداری سے خرچ کیا جائے. وہ بھی نہیں نظر آ رہا. اب وہ لگتا ہے ایسے نہیں کر رہی حکومت. عمران صاحب یہ بتائیے کہ 22 دسمبر میں دوبارہ آتا ہوں میں، آپ کی ریلی ہے وہاں پہ، وزیر قانون نے کہا کہ مینار پاکستان جائیں، مال روڈ پہ بزنس کروڑوں اربوں روپے کا اس دن ایک دن آپ کی ریلی سے جو ہے سیبوٹیج ہو جائے گا. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ پہلے تو سنڈے کو کون سا بزنس ہوتا ہے؟ اس سنڈے کو ریلی کر رہے ہیں، جان کے سنڈے کو کر رہے ہیں تاکہ ڈسرپشن نہ ہو. اتوار بازار ویسے مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، کوئی وزیر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن جب آپ ریلی کرتے ہیں، جب مثلا میاں شہباز شریف نے جب بجلی مہنگی، جب بجلی لوڈ شیڈنگ تھی تو مینار پاکستان میں تمبو لگا کے پنکھا جھال رہے تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ پروٹیسٹ ہی کر رہے تھے نا. وہ بتانے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ بجلی ہماری وجہ سے نہیں مہنگی، یہ سینٹرل گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگی، یہ بتا رہے تھے نا. اب آج اگر ہم جس طرح، میں آپ کو بتا دوں جو بجلی کے بل آئے ہیں یہ دسمبر میں، مجھے نہیں پتا لوگ کیسے یہ بجلی کے بل دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تنخواہ دار طبقہ کیسے دے رہا ہے، مجھے نہیں پتا مڈل کلاسز کیسے دے رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو گھر میں، جو عام گھروں کے اندر جو آج حالات ہیں، وہ بجلی کا بل دیں یا بچوں کو پڑھائیں، وہ بچوں کو پڑھائیں یا کھانا لے کے آئیں. یعنی اس طرح کی دیکھیں، جب آپ ایک حکومت اس طرح کے ظلم کرتی ہے، یہ ظلم ہے. اور خود اپنے آپ کے لیے اور ہے، ایک اپنی کلاس کے لیے چھوٹ دے دی ہے.
اپنی کلاس کے لیے ٹیکس کے لیے ایک نیا بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کی اسکیم لے آئے ہیں. آپ 2.5 کروڑ روپے آ کے انویسٹمنٹ کرے, کوئی نہیں پوچھے گا پیسہ کدھر سے آیا. انویسٹمنٹ تو ہوگی نا, ایٹ لیسٹ پیسہ تو لگے گا نا. یہ ایسی اسکیم ہے کامران, بار بار پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ 40 سال سے اسکیمیں مل رہی ہیں. کیا فائدہ ہوا ہے اس کا؟ چوری بڑھ گئی ہے, بلیک کی اکانومی بڑھ گئی ہے, اور سارا ٹیکس عوام پہ لگا دیتے ہیں مہنگائی کر کے. لیکن جب پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو پیسے عام, انہوں نے تنخواہ دار, اب آپ کی تنخواہ ہے, آپ بتائیں آپ کا ٹیکس کتنا کٹ رہا ہے, اور یہ بتائیں کہ جو لوگ تنخواہ نہیں دے رہے, جو بزنس مین آپ سے زیادہ اربوں پتی ہیں, وہ ٹیکس کتنا دے رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ٹیکس کٹ رہا ہے. 22 دسمبر کو وزیر قانون نے کہا پنجاب کے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے, کنفرنٹریشن ہو سکتی ہے. تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو آپ کا کیا میسج ہے کہ اگر پولیس وہاں کھڑی ہو جائے ریلی کے راستے پہ, آپ کرنے نہ دیں, آپ کریں گے کہ آپ خود بھی وہاں ہوں گے؟ میں یہ ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جمہوریت ہے یا فیصلہ کرنے کے بادشاہت ہے, کیونکہ لگتا تو بادشاہت ہے. ساری فیملی حکومت کر رہی ہے, بچے اہم پوزیشنوں پہ بٹھا دیے ہیں, 100 ارب کا یہ یوتھ فنڈ کے اوپر اس پہ آتا ہوں ڈیٹیل میں, اپنی بیٹی بٹھا دی ہے. میرا مطلب یا تو کہنا بادشاہت ہے, بادشاہت میں تو اجازت نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کی. لیکن یہ تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. مارگریٹ تھیچر نے جب پول ٹیکس لگایا تھا جس سے مہنگائی ہونی تھی, پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. اگر آپ کو روکیں گے کیا کریں گے؟ میں آپ کو پہلے بتاؤں, برطانیہ میں مارگریٹ تھیچر کے پول ٹیکس پہ پبلک سڑکوں پہ آئی اور ان کو پول ٹیکس واپس لینا پڑا. ٹھیک ہے, عوام کا احتجاج کرنا ٹیکس کے اوپر, جو مہنگائی کے اوپر, یہ ہمارا حق ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں مال روڈ پہ ہم نے پہلے ہی ڈکلیئر کیا ہوا کہ یہاں ریلیز نہیں ہوں گی. تو اگر میں تو آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں فیوچرسٹک, اگر انہوں نے پولیس وہاں کھڑی کر دی, کنفنٹریشن کا ہوا, تو آپ کیا اپنے کارکنوں کو کیا کہیں گے وہاں پہ؟ اس وقت پلاننگ تو ہونی چاہیے نا. کاؤنٹر احتجاج اپوزیشن کا حق ہے. ٹھیک ہے, یہ آج عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور یہ خود دیکھیں گے کتنی پبلک سڑکوں کے اوپر آئے گی. پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں, مہنگائی کی وجہ سے نکلے گی. اگر انہوں نے ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی, جو کہ ایک پرامن احتجاج ہے, اتوار کو ہے, کوئی ڈسرپشن نہیں ہے, اتوار کو کر رہے ہیں, دکانیں بند ہیں اس دن, اگر انہوں نے کیا, یہ ذمہ دار ہوں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ذمہ دار ہوں گے. جو بھی انہوں نے کیا, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کے پاس نوجوان ہیں. لیپ ٹاپ بشک یہ دیں, نوجوان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اسکیمیں بشک لے ہیں. 30 سال کے بعد ان کو نوجوان یاد آ گیا ہے. 30 سال سے یہ حکومت میں ہے. نوجوان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور نوجوان کے اندر جنون ہوتا ہے, اور جنون کے راستے میں اگر آپ زبردستی آپ ان کے رکاوٹیں ڈالیں گے تو پھر یہ ذمہ دار ہوں گے. یہ قومی اسمبلی میں آپ خود بھی ایم این اے, آج چودھری نثار, آپ لوگ بائیکاٹ پہ ہیں, تو آج جو ہے وہ عجیب سچویشن پیدا ہوئی ہوئی تھی. قومی اسمبلی کا بائیکاٹ جاری تھا. چودھری نثار نے آپ کو بھی کہا ہے کہ آپ ٹی اے ڈی اے تو لے رہے ہیں بینگ ایم این اے, اور آپ حلال نہیں کر رہے وہاں پر آ کے اپنی ذمہ داریاں, بائیکاٹ پہ گئے ہوئے. تو ٹی اے ڈی اے تو عمران صاحب لے رہے ہیں بقول چودھری نثار صاحب, اور آپ حلال نہیں کر رہے اس کو کیونکہ آپ نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اور وہ بھی ایک ایسی چیز پہ جو تماشے کا لفظ ہے, وہ کوئی اتنا بڑا تماشا نہیں تھا جتنا بڑا تماشا وہ کہہ رہا اپوزیشن نے لگا دیا اس پہ. پہلے تو ٹی اے ڈی اے میں کیسے لے رہا ہوں, میں تو پنڈی سے ایم این اے ہوں, میں تو یہی ہوں بیس. ٹھیک ہے, ٹی اے ڈی اے تو لیتا ہے جو کہ اپنے باہر سے آتا ہے اسلام آباد, تو میں تو ویسے ہی ریزیڈنٹ ہوں. تو ٹی اے ڈی اے دیکھیں, یہ تماشے کا جو لفظ کے اوپر شور میں جائے, اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی. ہم چپ کر کے رزلٹ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. ہم نے اس لیے کیا, ہم نے کہا ملک کے حالات برے ہیں. نہیں تو میں آپ کو یقین دلاؤں, ووٹر خود سڑکوں کے اوپر آ گیا تھا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے, ووٹر ہی سڑکوں پہ آ گئے. ہماری بیچاری زہرا حسین کو شہید کیا گیا, وہ بھی پروٹیسٹ پہ جوائن کیا, دھمکیاں دی اور ان کو گولی ماری. تو ہم نے کہا کہ ہم رزلٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں میں بڑا غصہ تھا, کیونکہ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے, انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے دھاندلی جس طرح کے ٹپے لگائے جا رہے تھے. ویژوئل ہیں اس کے, یوٹیوب پہ اویلیبل سارے. آپ ٹی وی پہ چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح کی دھاندلی ہوئی. تو ہم نے ایکسیپٹ کر لی, لیکن ہم نے کہا ہم نے دھاندلی ایکسیپٹ نہیں کی. ہم نے کہا کہ اس کا احتساب ہو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. اب یہ صرف تحریک انصاف نے نہیں کیا, کامران, یہ ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس الیکشن کو کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. نون لیگ جو آج جو کہہ رہے ہیں تماشا کیا ہے, ان کی کراچی کی اے پی سی میں ان کی نون لیگ کی دیکھ لیں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے, تو 7 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوا ہے, کوئی
400 ٹرائبونلز میں کیسز ہیں, کیسز ہی نہیں سنے جا رہے. جو کیسز سامنے آئے ہیں کراچی میں ری کاؤنٹنگ میں, اس میں وہ کہتے ہیں نا مدر آف آل ریگنگ, دھاندلی کا سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اس میں. یعنی زبیر خان کا جو حلقہ جو پی ٹی آئی کا ہے, 75,000 ووٹ کے لیے اس نے پیسے اکٹھے کیے, چندہ اکٹھا کیا, تھے تو وہاں 2 لاکھ ووٹ. 75,000 ووٹ میں سے 50,000 ووٹ انویریفائڈ, کہ پتہ ہی نہیں کہ ووٹ ہیں جینوئن یا نہیں. 25,000 جو ویریفائڈ ووٹس تھے اس میں سے 60% بوگس ووٹ نکلے. تو یہ کیسی الیکشن ہے؟ اگر کیوں نہیں سیمپل باقی کو, کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ؟ اب میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں, یہ میں نون لیگ سے ہی پوچھتا ہوں کہ ہم جب الیکشن ٹرائیبیونل جدھر کہہ بھی رہا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کرواؤ, وہاں سٹے کیوں لے رہے ہیں؟ نون لیگ کیوں جا کے سٹے لے رہی ہے؟ میں کسی نے کہا, ان کے ایک وزیر نے کہا کہ جناب عمران خان اپنے حلقے کھلواؤ. میں کہتا ہوں کل نہیں آج میرے حلقے کھلواؤ. میں کہتا ہوں کہ میرے حلقے کھلواؤ. میں نے کہا وہاں پہ بھی اگر اس طرح ویریفائی نہ ہوا تو آپ چھوڑ دیں گے سیٹ اپنی؟ نہیں, ویریفائی نہ پتا تو چلے گا ہوا کیا ہے. اب دیکھیں نا, اگر ویریفائی نہیں ہوا, اس میں 2 چیزیں ہیں. کیا جان کے ویریفائی نہیں کیا گیا تاکہ دھاندلی کرنی تھی, یا ایک عمران صاحب آپ اتنا بولڈ سٹینس لے رہے ہیں اس کے اوپر کہ اگر آپ کے حلقوں میں سے بھی جعلی انگوٹھے نکلا ہے تو آپ کہیں گے مجھے ڈی سیٹ کر دیں. وہ آپ کو صورت نہیں ہوگا, اس تک کارکنوں نے کیا, ڈی سی ڈیوں کریں گے, پھر سے الیکشن کروائیں, پھر سے الیکشن, وہی پھر سے الیکشن استعفیٰ دیں گے, اس کے بعد آئیں گے نا پھر سے. آپ اتنا بولڈ سٹینس لے رہے ہیں. میرے اگر حلقے میں یہ ری کاؤنٹنگ کروائیں اور اگر وہاں ہمیں نظر آیا کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے, کچھ ہوئی ہے, میں کہوں گا پھر سے الیکشن, یعنی آپ ریزائن کر دیں گے اپنی سیٹ سے؟ بالکل. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ میں ٹرائیبیونل کے پاس میں ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر نہیں لوں گا جا کے. اب یہ ریزائن کر کے آپ کہیں گے دوبارہ الیکشن کرائیں؟ بالکل کرواؤ. بڑا بولڈ سٹینس ہے یہ. آخر خواجہ سعد رفیق اور ریاض صادق کے حلقے کیوں آپ کو نظر آتے ہیں کہ ان میں دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ نے جو سیمپلنگ نکالی ہے وہ بڑی اسٹریٹجک ہے. ایک تو اسپیکر قومی اسمبلی ہے, اور جو جنہوں نے آپ کے حلقے میں کنٹینڈر تھے, آپ دوسرے خواجہ صاحب, ان کے حلقوں میں آپ کو اتنا خاص کیوں نظر آیا؟ 2 اور بھی ہے, لیکن 2 کے میں 2 فیمس پرسنالٹیز ہیں, ایک اسپیکر ہے, ایک ریلوے کے وزیر ہے. آخر ایسا کیا آپ کے پاس ایویڈنس لگا یا اسمپشن ہے کہ انہی کے 2 حلقوں ہم نے دیکھیں کامران, ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 65 ایسے حلقے ہیں جو ہم ٹرائیبیونل پہ لے کے گئے ہیں جدھر ہم سمجھتے ہیں بہت دھاندلی ہوئی. 65 حلقے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے 123 حلقوں میں تحریک انصاف سیکنڈ آئی ہے. تو 65 حلقے تھے یہ جن کے اندر ہمیں شک تھا. اب ہم نے سوچا کہ اگر ہم 65 حلقوں کو ایک دم کہیں گے, اور جو پاکستان کی تاریخ ہے, یہ 65 حلقے تو 5 سال میں نہیں ہونے لگے, یا تو ہوتے ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ 4 مہینے کا ٹائم دیا تھا, ابھی تک کتنے حلقے کیے ہیں انہوں نے. اس لیے ہم نے کہا تھا صرف 4 کر دیں, 4 کر دیں, صرف اس چیز کو پتہ چلانے کے لیے کہ کتنی وہ میں آپ سے آپ کی بات سمجھا گیا. لیکن آپ نے یہ ان 2 حلقہ لازمی کیوں پک کیا؟ ان میں کیوں آتا ہے یہ 60؟ میں نے نہیں کیا, یہ ہماری جو پارلیمنٹری بورڈ تھا, جو لوگ یہ دیکھ رہے تھے, انہوں نے 4 حلقے پک کیے. سعد رفیق صاحب کہتے تھے آپ ہم پہ جو الزام لگاتے پھر ہم نے دھاندلی کی ہے, تو آپ خود بھی کوئی ستی ثابتری نہیں, اور آپ کی اصل سازش جو آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے شیخ رشید کا ہاتھ ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ سعد رفیق کو کیا ہے, وہ اتنا, وہ مجھے غصہ بھی نظر آیا انہوں میں بڑا. تو کیا وجہ ہے؟ یعنی میں سعد رفیق کی جگہ ہوں, آپ کو پتا کہ میں کیپٹن تھا, 3 دفعہ پلیئر کو امپائر نے آؤٹ دیا. ایک دفعہ سری کانت کو لاہور میں ون ڈے دوبارہ کھلوایا, وہ اس کو غلط آؤٹ دیا. میں نے کہا تو واپس آ جاؤ, تم نے یہ کبھی کسی کپتان نے نہیں کیا. میں سعد رفیق کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی جگہ ہوں, میں کہوں جی بسم اللہ کھولے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں الیکشن فری اینڈ فیئر جیتا ہوں, کھولیں اور اس میں چیزیں نظر آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ سعد رفیق اگر ٹھیک جیتے ہیں, ہم ان سے اپولوجائز کریں گے, سعد جی ہمارے سے غلط. اچھا, آپ اپولوجائز کریں گے اگر یہ پروو ہوگا کہ وہ صحیح جیتے ہیں نا؟ بالکل, آپ ہم کہیں, اور ہم آپ کو مبارک دیں گے, اور ایاز صادق سے بھی کریں گے. ہم ایاز صادق کو میں ہار ڈالوں گا گلے میں کہ دیکھیں ایاز صادق مبارک, آپ ٹھیک جیتے. ٹویٹر پہ ابھی میں نے سوال فلوٹ کیا کہ کسی نے پوچھنے آپ سے سوالات تو مجھے پوچھ لیں, میں آپ ان کے بہاف پہ کروں گا. بہت سے لوگوں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ بڑی کنفیوژن کا شکار ہے کہ 4 حلقوں میں لیٹ سپوز ایک تو آپ نے اسمپشن دی کہ اگر وہ غلط پروو ہو گیا تو آپ ہار پہنائیں گے اور اپولوجائز کر لیں گے. دوسری اسمپشن لوگوں نے یہ کہا کہ اگر 4 میں پروو ہو جائے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ کیوں اس حکومت کو ایکسپٹ کریں گے جس کی بنیاد دھاندلی پر ہے؟ پھر تو آپ کا وہی رول ہو گیا جو آپ الزام لگایا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر کہ زرداری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہوں.
ایک کرپٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ٹویٹر پہ بے شمار لوگوں نے آپ کے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ جی اس کنفیوژن سے تو باہر نکلے, اگر 4 حلقوں میں پروو ہو جائے جعل سازی ہے, پھر 4 سے 8, 8 سے 60 پہ کیوں نہیں جا رہے, اور پھر آپ کیوں نہیں کمپین چلا رہے اس طرح کی 77 میں چلی تھی کمپین کہ جی الیکشن فیک ہوا ہے, یہ کیوں نہیں اس ایکسٹینٹ تک کیوں نہیں جا رہے آپ حق کے لیے؟ کیمپین تو چلانی ہوتی تو اب تک ہم چلا چکے ہوتے, اس لیے جی کہ انٹیریئر منسٹر نے خود کہہ دیا ہے کہ ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار ووٹ انویریفائڈ. کیوں نہیں کر رہے وہ پوچھ رہے لوگ, اگر آپ کو پتا ہے کہ الیکشن جعلی ہوا ہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, لیکن ادھر تو اسی وقت اگر آج ہم چاہتے اور اس ایشو کو ہم سپریم کورٹ میں لے جائیں تو الیکشن تو نال اینڈ وائڈ ہو جائے گا, الیکشن تو ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ 60-70 ہزار ووٹ ویریفائی کر ہی نہیں سکتے تو, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں اب ذرا مقصد سر, ہم بجائے گورنمنٹ گرانے کے ہم الیکٹرل پروسیس کو ٹھیک کر رہے ہیں. چیئرمین نادرا کو کس طرح سپورٹ کریں گے آپ اس سارے, کیونکہ اصل تو جڑ ان کے پاس ہے نا, ان کو کس حد تک آپ کی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے وداؤٹ ہم بیکمنگ پولیٹیسائزڈ بائی یو؟ دیکھیں چیئرمین نادرا جو ہیں اب وہ ان کے اوپر ایک تو انٹیریئر منسٹر نے الزام لگائے ہیں, ان کے نیچے کام کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایک طرف چیئرمین نادرا نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا گیا, مجھے دھمکیاں دی گئیں. انہوں نے فون کال شاہ محمود قریشی اور شیرین مزاری ملنے گئے ان کو, انہوں نے فون کالز بتائے, انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کے لوگ ان کو پریشرائز کر رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان کو نکالا گیا. تو ایک ان کا ورژن ہے, 2 ورژن آ گئے. ٹھیک ہے, اب یہ عدالت میں گیا ہے, عدالت میں پتہ چل جائے گا کہ کیا فیصلہ. چودھری نثار صاحب کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سارا آپ کا سٹنٹ ہے, تماشا کے انگریزی میں کروں تو سٹنٹ ہے, یہ پولیٹیکل سٹنٹ آپ کر رہے ہیں, یہ آپ 4 حلقوں والی بات نہیں ہے, یہ تو آپ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف. تو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے ٹو چودھری نثار؟ آپ پارلیمنٹ میں بھی نہیں جا رہے, تو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے ٹو ہم رائٹ ناؤ؟ نہیں, میں چودھری نثار کو مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ سمجھنے کی کہ چودھری نثار کی کوئی میلیفائڈ انٹینشن ہے. وہ ایک اپنی گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں. میرا مقصد صرف یہ الیکشن کا, اور اب سے نہیں کہہ رہا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. میری پہلی اسمبلی میں تقریر سننے, میں نے پہلی تقریر میں جا کے کہا صرف 4 حلقوں کو کر دیں, اور چودھری نثار نے تب کہا کہ 4 نہیں 20 ہم لے آتے ہیں, 20 آپ لے آئیں. ہم نے ایکسپٹ کر لیا, وہ ہوئے ہی نہیں. اب ہم پھر سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت لے کے آنی ہے, صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر نہیں آ سکتی. ہندوستان میں مجھے کامران جی 7 والا ملک ہے, ہمارے وقت پہ آزاد ہوا, اتنا بڑا الیکشن ہوتا ہے, 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. ابھی الیکشن ہوا ہے, عام آدمی کا نہیں آیا, ٹھیک ہے, عام آدمی پارٹی جس میں عام لوگ کھڑے ہو, جھاڑو پھیر دی انہوں نے اپنے انتخابی نشان کے ساتھ. مطلب ٹھیک ہے, عام آدمی پارٹی یا پاکستان میں مجھے جیت کے دکھا دیتی جو ہمارا الیکٹرل پروسیس ہے. عمران صاحب نہیں کامران, یہ میں آپ کو ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں تو پولنگ ایجنٹ آپ نہ رکھیں, یہاں تو کشتی ہو رہی ہوتی ہے وہاں الیکٹرانک ووٹنگ, عام آدمی کھڑا ہوا, پولنگ ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, جو جیسی آپ نے وہ الیکٹرانک ووٹنگ میں انگوٹھا لگا, 1 گھنٹے کے بعد ان آفیشیل رزلٹ. آپ یہ چاہتے ہیں بایو میٹرک سسٹم اس طرح کا ہے. 2 سوال بریک سے اور الیکٹرانک ووٹنگ بریک سے پہلے. تو چودھری نثار صاحب کو آج پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ اگر آپ کی سیٹ پہ بھی وہ کروانا شک ہے تو آپ کروا لیں, اگر آپ اس پہ ویریفائی نہ ہو سکے گوٹھے تو آپ یہ چودھری نثار کو. اور میں چودھری نثار سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ ہوا ہوتا تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ اصل رول ہم نے دیکھنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز کا کیا رول تھا, ان کی پیچھے کون تھا ریٹرننگ آفیسرز کے جو انہوں نے جس طرح کی گیم کھیلی ہے. پریزائڈنگ آفیسرز جو تھے یہ کس کے لیے کام, یہ تو لگ رہے تھے ہر صوبے میں یہ اپنے. ٹھیک ہے, اس میں میں آتا ہوں, لیکن سر آخری سوال بریک پہ جانے سے پہلے, اب یہ قومی اسمبلی میں وقت ضائع ہو رہا ہے عوام کا, اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے, وہاں بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تماشے کا لفظ تو چودھری نثار کہہ رہے ہیں میں نے واپس لینا نہیں, کیونکہ نہ یہ غیر پارلیمانی ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں انجسٹیفائیبل ہے. اب آپ اپنی پارٹی کے بحاف میں یہ بتائیے کہ کیا جب تک چودھری نثار یہ لفظ واپس لیں گے آپ کی پارٹی قومی اسمبلی میں نہیں جا رہی؟ واٹ از یور کلیئر اسٹینس آن اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی واپس چلی جائے گی, چاہے وہ واپس لیں یا نہ لیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک طرف چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ کھول دیں سارا کچھ, ہم تیار بیٹھے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی ٹرمز آفر کی. انہوں نے کہا کہ مل کے ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں کہ کیسے ٹرائیبونلز کے جلدی فیصلے ہو سکتے ہیں, کیونکہ 4 مہینے تو گزر گئے ہیں, ٹھیک ہے, فیصلے تو ہو ہی نہیں رہے. پوائنٹ ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر آپ چاہتے ہیں
الیکٹرانک ووٹنگ کا ہم لیجسلیشن کے لیے تیار ہیں، بڑی پازیٹو چیز ہے. اور ایک جگہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جدھر ساری پارٹیز کو پنجاب میں نون کے خلاف خدشات ہیں کہ بہت بڑی دھاندلی کرنے جا رہے ہیں، ادھر انہوں نے کہا کہ بایو میٹرک سسٹم جو ہم کے پی میں لے کے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی لے کے آئیں. ٹھیک ہے، یہ پازیٹو چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر 400 کیسز پڑے ہوئے ہیں ٹرائیبیونلز میں تو لوگ اگر اس کے اوپر آبجیکٹ کر رہے ہیں یہ تماشا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے. نون لیگ خود کراچی کے اندر کہہ رہی ہے کہ وہاں الیکشن کیا وہ بھی تماشا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا نون لیگ بھی تماشا کر رہی ہے کراچی کے اندر؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا سٹینس آ گیا. تو منڈے کو ایکسپیکٹ کریں ہم کہ چودھری نثار تو خیر لفظ واپس نہیں لے رہے، آپ کی پارٹی جو ہے قومی اسمبلی میں جا کے پرفارمنس دے گی اپنی عوام کے لیے اور آپ لوگ جائیں گے؟ ہاں ہماری پارٹی جائے گی منڈے. ٹھیک. اس پروگرام میں وقت بریک کا بریک جانے سے پہلے اوپینین پول کا سوال ہے. پرویز مشرف صاحب نے کل پہلی دفعہ قوم سے معافی مانگ لی ہے. اب جس طرح افتخار چودھری صاحب نے دوسرے تیسرے ججز سے معافی مانگی تھی عوام سے اور آرٹیکل 6 کا اطلاق ان پہ نہیں ہوتا، تو کیا پرویز مشرف صاحب کو معاف کر دیا جائے؟ اس پہ رائے صرف آپ کی لے رہا ہوں میں، عوام کی رائے ضرور ہمیں کیجیے. پروگرام کے اینڈ میں اس کا رزلٹ ضرور آپ کو سناؤں گا. واپس آتے ہیں بریک. اس پروگرام میں بہت ویلکم بیک. عمران صاحب ذرا فارن پالیسی پہ آ جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب کو مبارکباد اب دے دینی چاہیے کیونکہ سفارتی کامیابی ہے بہت بڑی کہ یو این کے اندر جو ہے وہ مذمت پہلی دفعہ قرارداد پیش ہوئی ہے ڈرونز کے خلاف. مبارکباد دیتے ہیں پرائم منسٹر کو یا نہیں؟ میں تو اپنی پارٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ ہم نے جب وزیرستان مارچ کی پچھلی سال اور ہم 1 لاکھ لوگوں کو لے کے گئے جس میں فارنرز بھی تھے، جرنلسٹ فارنرز جن میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تھی، جس میں ریپریو تھی، جس میں ایک مڈیا ایک خاتون کا نام ہے جنہوں نے اوباما کو کھڑے ہو کے کہا کہ تم بڑا ظلم کر رہے ہو، وہ بھی تھیں. تو انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے گئے اور ایک اس کا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل اس کی وجہ سے یہ اویئرنیس پیدا تو ہوئی ہے. اس سے ادھر سے شروع ہوا. پھر ریپریو یہاں ہی آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد میں ہم نے بہت بڑا ایک دفعہ جلسہ بھی کیا ریپریو کے ساتھ اور متاثرین کو بلایا ڈرون اٹیکس کو. آپ نے سارا ڈرون سے دھرنے وغیرہ اس کے بعد موومنٹ چل پڑی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی پارٹی کو آپ دے رہے ہیں. اور یہ جو ہمارا دھرنا ہوا ہے یہ جو نیٹو سپلائی کو روکنے کا، اس کا بہت بڑا انٹرنیشنل امپیکٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم ونڈیکیٹ ہوئے. لیکن اس میں ایک ایشو اور ہو گیا آپ سفارتی لحاظ سے پرابلمس پاکستان کو یہ آ رہی ہیں اس وقت کہ جو ری ایمبرسمنٹ ہے جو ہمارا رائٹ ہے جو سپلائی لائن کی وجہ سے ری ایمبرسمنٹ ملتی ہے پاکستان کو، امریکہ نے آپ نے روکا ہے سارا کچھ دھرنوں وغیرہ کی وجہ سے سکسیسفلی روک دیا. آپ نے ری ایمبرسمنٹ کم کر دی ہے 1.65 بلین 2013 سے لے کے 1.5 بلین اناؤنس کری 2014 میں اور انہوں نے نیا لا پاس کر رہے ہیں جس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ سرٹیفائی کرے گا کہ نیٹو سپلائی لائن اگر سیفلی پہنچے گی افغانستان، ٹیررزم پہ پاکستان ایکشن لے گا تب آپ کو یہ ری ایمبرسمنٹ ملے گی، ورنہ آپ کو ری ایمبرسمنٹ بھی نہیں ملے گی، امداد بھی نہیں ملے گی امریکہ سے. یعنی یہ اس کے آؤٹ فال. اللہ امریکہ کی امداد سے ہمیں بچائے. یعنی کہ اگر آپ وفادار غلاموں کی طرح رہیں گے تو ہم آپ کو ٹکڑے پھینکتے جائیں گے. اگر آپ وفادار غلام نہیں بنیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں آپ، ہنگو میں آپ نے 6 آدمی مار دیے اور 6 بچے جو زخمی تھے جس کی ایک ٹانگ چلی گئی، آپ کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ کے لوگ مر رہے ہیں، ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. اس سے زیادہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کامران یہ ایک ساری قوم کے لیے یہ جو 9 سال گزرے یہ عبرتناک ہے. ہم نے جو اپنے ملک کی تباہی کی ہے یہ تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے پیچھے، اور ڈالرز کا فائدہ جنہوں نے اٹھایا ان کے پیسے سوئس بینکوں میں ہیں، ان کے پیسے باہر لندن میں بڑے بڑے محلات ہیں. عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ لوگ چھوٹا سا طبقہ اربوں پتی بن گئے ان ڈالرز کے اوپر. ٹوٹل ڈالر پاکستان میں 20 ارب ڈالر کی آئی ہے. جو اسحاق ڈار نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا، فائنانس منسٹر نے، پچھلی گورنمنٹ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس ملک کا 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے جب سے ہم 9 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس پیسے کے اوپر لعنت بھیجیں. یعنی مجھے یہ بتائیں کیا ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو مروانے، ان کی اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی ملک مجھے بتا دے جس کی لیڈرشپ کا مال باہر پڑا ہو. ہمارا ہے نا، کیونکہ ہمارے لیڈرز کو ایگزائل کر دیا تھا، بچانے کریں کیا؟ یعنی ایگزائل تو کر دیا تھا لیکن کون سی دنیا، یعنی آپ حکومت پاکستان میں کر رہے ہیں، پیسے باہر پڑے.
اب یہاں میں آپ کو کم از کم 5 پاکستان کے لیڈر بتا دیتا ہوں جن کا $500 ملین سے زیادہ باہر پڑا ہے. نمبر 1 وہ میں نام چھوڑے نا, آپ کو پتا ہوگا سب کے بڑے بڑے نام ہیں. اب $500 ملین اگر میرا باہر پڑا ہو تو صرف 6 مہینے میں مجھے 6 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. یہ جو غلامی کی طرح جو ہمیں دھمکیاں دی ہیں, وہ چاکھے گلا کے کہتا ہے کہ آپ کی ایڈ بند ہو جائے گی. آپ اگر اپنے حقوق کے لیے اپنے انسانوں کی جانوں کی بات کریں گے, ہمیں سیکھنا چاہیے ہندوستان سے. ٹھیک ہے, ہمیں ہندوستان سے سیکھنا چاہیے. ایک ڈپلومیٹ کے اوپر جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں, یہ دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کی قوم کیوں کھڑی ہوگی جب ان کو پتا ہوگا کہ میری حکومت میری حفاظت کرے گی, میری رائٹس پروٹیکٹ کرے گی. اب جیسے وہ فرسٹ سیکٹری کے ساتھ ہندوستان کی گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے, مجھے 5 گھنٹے ایک جگہ ایئرپورٹ پہ روکا, ایک جگہ جہاز سے اتار لیا. چلے میں عمران, میں ملانگا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن میں پاکستان کی ایک مین پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. ایک حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے نہیں آئی؟ ٹھیک ہے, کوئی ان کو شرم آئی ہے کہ ایک ملک میں 70-80 لاکھ لوگوں کا جو ایک ممبرشپ کا ایک لیڈر ہے, اس کو چلے وہ چھوڑے کہ انٹرنیشنل بھی اس کا نام ہے, اس کو جب وہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں اور حکومت چپ رہتی ہے, وہاں ان کے شاہ رخ خان کو سارے ہندوستان نے اٹھا لیا. ہمارے ان کے مسئلے ڈفرنٹ ہے نا, ہم ان سے ایڈ لے رہے ہیں, ہمارے یہاں سے ٹیررسٹ ہبز ہیں جو وہاں جا کے کوئی مسئلہ ہمارا ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز پہ بڑا اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی ہمارے میں خودداری نہیں ہے, ٹھیک ہے, قومی غیرت نہیں ہے لیڈرز کے اندر, یہ آپ کا پوائنٹ ہے. لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے, لیکن آپ کو بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک بات کے اوپر, اور وہ میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پولیو پہ جو آپ نے اسٹینس لیا ہے, وہ بہت سے کرٹکس جو آپ کو سمجھتے تھے کہ جی آپ بہت پرو طالبان ہیں, یا کیونکہ طالبان کا اسٹینڈ سب کو پتا ہے پولیو پہ کیا ہے. ایک تو یہ سٹینڈ آپ نے جو لیا ذہن میں آپ کی کیا آئی, اور اس کے بعد جو طالبان کا تھریٹ ہے, انہوں نے آپ کو دھمکی بھی دی اور اوپن ہے ان کا پولیو کے خلاف ہے, وہ پولیو کی مہم کے. تو کس طرح طالبان کو واٹ یو وانٹ ٹو سے ٹو طالبان, وہ تو آپ کو بھی دھمکی دے رہے ہیں, حالانکہ آپ تو ان سے نیگوشیٹ کی بات کرتے ہیں. عمران صاحب دیکھیں, میرا کوئی طالبان سے ڈائریکٹ لنک تو نہیں ہے کہ میں ٹیلی فون پہ ہر روز بات کرتا ہوں کیا حال ہے آپ کا. جناب نہیں, نیگوشیٹ کی بات کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرنے کی بات سمپل ہے. مجھے جو کہتے ہیں کہ میں پرو طالبان ہوں, میں پرو ڈائلاگ ہوں. میں کہتا ہوں, میں تو ایسٹ پاکستان کی بات کہتا ہوں کہ ہمیں سبق سیکھ جانا چاہیے تھا. ملٹری سولوشنز کبھی کامیاب نہیں ہوتے, بلکہ مسئلے کو بگاڑ دیتے. وہ ٹھیک ہے, لیکن میں تب سے وہ کہہ رہا ہوں. تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں 9 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری سولوشن غلط ہے, بلوچستان میں بھی غلط ہے, یہاں بھی ہے, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں پرو طالبان ہوں یا میں پرو BLA ہوں. میں پرو پاکستان ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں پرو پاکستان ہوں تو میں یہ کیسے بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں کہ وہاں بچے بیچاروں کو پولیو ڈراپس نہ ملنے سے پولیو پھیل رہا ہے, ہمارے بچے معذور ہو رہے ہیں. ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہمارے KP کے پاکستان سے بھی کوارنٹین کر دیں گے, ان کو باہر نہیں جائیں گے, ویزا نہیں دیں گے پاکستانی کو جو بیچارے کام کرنے جاتے ہیں گلف کے اندر. کتنے ہمارے پاکستانی اور خاص طور پہ پختونخوا سے, ان کو تو روک دیں گے جانے سے, کیونکہ وہ پولیو وائرس بڑی تیز پھیلتی ہے. ویکسینیشن کی اب تو شرط آ رہی ہے یورپ کی طرف سے بھی, انڈیا کی طرف سے بھی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لے کے آئے, بڑی تیزی سے یہ وائرس پھیل رہی ہے اور یہ بچوں کو ہٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اگر کوئی خوف ہو کہ جی آپ کو مار دیں گے اور میں یہ نہ بولوں. یہ سچ. طالبان کا تھریٹ کس طرح ڈیل کریں گے, ان کو واٹ یو وانٹ ٹو سے ٹو طالبان. آپ کے لوگ ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو غیر صرف ڈرونز کے خلاف ہے. عمران صاحب, یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف بھی تو اپیل نہ کریں, ان کے خلاف بھی ان کو میسج دیں. میں نے طالبان کو میسج دی ہے. کیا میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ نہ اسلام کے یہ اسلام کے بھی خلاف ہے کہ وہ ورکر جو کام وہ سمجھتے ہیں آپ کی اس بات کو, وہ مارتے ہیں. ان کا ایک پوائنٹ ہے ادھر, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شکیل افریدی کو امریکہ کی CIA نے استعمال کیا, تو ایک ایپیسوڈ ہو گیا نا اس کی وجہ سے پورے پاکستان کو. لیکن اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 8 ایجنسیز ہیں یہ CIA اسپانسرڈ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, ان کا دیکھیں نا موقف ہے. جی, میرا یہ موقف ہے کہ اس سے زیادہ بڑا ظلم ہے کہ اگر یہاں پولیو پھیل جاتا ہے, ہمارے بچوں کی تباہی ہوتی ہے, بیچارے غریب گھرانوں کے بچوں کو جو حالات ہو رہے ہیں, جو معذور ہو جاتے ہیں. اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم بھی غلطی کر کے اور سمجھائیں گے, طالبان کو سمجھائیں گے. وہ میں نے کیونکہ میرے پاس کوئی ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر نہیں ہے, میں میڈیا کے تھرو پروگرام بتایا نا کیا کہہ رہے ہوں. میں نے آپ کے بھی, میں نے پریس کانفرنس میں میں یہی کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو ان سے خطرہ محسوس نہیں, انہوں نے دھمکی دے دی آپ کو, پولیس نے سیکورٹی آپ سے واپس لے لی, انٹیریئر منسٹری نے, وہ تو چلے گئے ایپیسوڈ ہے, لیکن طالبان سے خطرہ محسوس نہیں. اور آپ کو عمران صاحب پہلی دفعہ دیکھو,
میں بلیو کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں دو آدمی تھے. ہم ایک بہادر شاہ ظفر تھا, ایک ٹیپو سلطان تھا. ٹھیک ہے. ایک بہادر شاہ ظفر تھا جس نے بجائے لڑ کے مرنے کے وہ جا کے غلامی میں زندگی گزاری. میں غلامی سے زیادہ موت پریفر کرتا ہوں. میں غلام نہیں بن سکتا. میں کبھی بھی امریکہ یا کسی کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان ہمارے لیے, سارے پاکستانیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, برے صغیر کے, کہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا. 3 فوجیں آ رہی تھی مرہٹوں کی, ایک مسلمان بھی ہمارے جو میر جعفر تھے نظام حیدرآباد, اور گوروں کی. اس نے کہا, پتا تھا کہ ہار جانا ہے, ٹھیک ہے, لڑ کے مرا. آج تک ساری زندگی جب تک ہماری تاریخ رہے گی ہندوستان کی, لوگ یاد رکھیں. تو آپ لڑ کے مریں گے یا آپ طالبان کو میسج دے رہے ہیں آج؟ نہیں, اگر میں اپنے بچوں کی مستقبل پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر ہو جاتا ہے تو ٹھک ہے. اللہ میسج فار طالبان. ٹھیک ہے, جانا مرنا تو ہے کسی دن. ویورز, پروگرام میں عمران صاحب سے بات جاری ہے. پرائم منسٹر یوتھ پلان کے اوپر بڑا کرٹیسزم انہوں نے کیا, ان پہ سوال پوچھیں گے بریک کے بعد. اور ایک اور بڑا اہم سوال ہے, بہت ہی اہم ہے, آخری سوال ہے اس پروگرام کا جو میں ضرور پوچھوں گا, ان کے لیے سرپرائز ہی ہوگا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بہت ویلکم بیک. عمران صاحب آخری سے پہنچ گئے پروگرام کے. یوتھ پلان پہ آپ نے اتنا کرٹیسزم کیا, لوگ کہتے ہیں کہ اتنا اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ خیر پختونخوا میں جو آپ کی حکومت ابھی نہیں کر سکی انہوں نے کر دیا, تو اس کو اپریشیٹ کریں عمران صاحب. یہ تو خیر انہوں نے بینکوں سے پیسے مانگے اور پھر سبسڈائز کریں گے لونز کو. میرا اس کا اتنا کرٹیسزم نہیں ہے. میرا کرٹیسزم اس سے زیادہ یہ ہے کہ اتنا 100 ارب روپے کے فنڈ کے اوپر کیا اپنی بیٹی کو بٹھانا ضروری تھا؟ کیا یہ میرٹ سسٹم ہے؟ ان کی کوالیفیکیشن کیا تھی بیٹی کی؟ پھر کیا اگر وہ آپ کی بیٹی ہیں تو کیا یہ باقی پارٹیز کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا یا صرف اپنے کارکنوں کو نوازا جائے گا؟ ایک یلو کیب اسکیم انہوں نے لانچ کی تھی, بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا تھا. تب آج سے 20 سال پہلے $1 ارب اس میں گیا تھا. اس میں کتنا روزگار ملا ہے, اس میں کتنی لوگوں نے کتنی ابیوز ہوا ہے, وہ اگر آپ اس کی آڈٹ کریں تو وہ آپ کو خوف آئے گا کہ کتنا بڑا ڈر. وہ ایگریکلچر پہ لگا دیتے ہیں $1 ارب 20 سال پاکستان میں. میں کچھ اور کروں. میں ٹھیک ہے نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا اگر آپ اتنا بڑا فنڈ بنا رہے ہیں, پیسہ ہے نہیں ملک کے پاس, تو کم از کم کوئی ایک بہترین مثلا جس طرح یونس وہ وہاں تھا بنگلہ دیش کا جس نے مائکرو فائنانس شروع کیا تھا, اس طرح کو کوئی ٹاپ کلاس آدمی کو لے کے آتے جو سمجھتا کہ لونز کس بیسس پہ دینا ہے, کوئی میرٹ کے اوپر ہوتا. پہلے تو میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیا ہے. کیا کوالیفیکیشن ہے ان کی؟ عمران صاحب, اس ملک میں تو سیاسی موروثیت کی ورس فارم ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے آج تک. تو یہ کون سی اتنی تعجب کی بات ہے اگر بیٹی کو لگائی دیا انہوں نے؟ تو کیا ہر جگہ پہ اس طرح ہی ہے, پورے پاکستان میں اس طرح ہی ہے. کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ موروثی سیاست ہے. آپ کے بیٹے نہیں آئیں گے آپ کے؟ مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کتنی 30 سال ہو گئے ہیں, 20 سال سے یہ اقتدار میں آ رہے ہیں, 6ٹھی دفعہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے. مجھے ان کی نئی لیڈرشپ بتا دیں, مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی نئے لیڈر نکالے ہیں 26 سال سے. کیوں؟ کیونکہ بچے تیار ہو رہے ہیں. باری آپ کے بچے نہیں آئیں گے آپ کی جگہ پہ کسی وقت پہ عمران صاحب؟ وہ بھی تو ان کا بھی تو رائٹ ہے. واحد پاکستان کی پارٹی ہے جس کے اندر الیکشنز ہوئے, واحد پارٹی ہے. اور اب جو ہم الیکشن کروائیں گے وہ جو خامیاں ہوئی اب بہترین الیکشن کروائیں. جب آپ الیکشنز کرواتے ہیں اس میں میریٹوکریسی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ الیکشن ہی نہیں کرواتے اور خاندان ہی اوپر آتے جاتے ہیں اور سب ٹھیک ہے. سر میں آخری لمحے پہنچ گیا. یہ آپ سے بڑا کرٹیسزم ہے کہ ان کی صاحبزادی کو کیوں لگایا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں ان کا میرٹ نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ میرٹ ہے کیا, میں یہ پوچھ رہا ہوں ان کا کیا میرٹ ہے. اچھا, اس ملک میں کسی کا بھی میرٹ نہیں ہے. ججز کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, افتخار چودھری اور دوسرے ججز کو اس لیے معاف کر دیا گا اور قوم سے معافی مانگ لی. تو پرویز مشرف صاحب نے کل پہلی دفعہ قوم سے معافی مانگ لیا, اب ان کو معاف کر دینا چاہیے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ بھائی جب ججز کو معاف کر دیا کولیبریٹرز جو آرٹیکل 6 میں, تو مشرف صاحب کو معاف کر دیں پھر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میری ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے, جب مقابلہ کرتا ہوں تو سخت کرتا ہوں, لیکن جب اگلا دشمن جب مخالف ہار جاتا ہے نا تو پھر میں اس کے اوپر معافی پہ آ جاتا ہوں. تو معاف کر دینا چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو انہوں نے جیل میں ڈالا تھا جنرل مشرف نے. جی بالکل ڈالا. باقی ساروں کو ہاؤس اریسٹ کیا تھا, مجھے جیل میں ڈالا تھا. تو واٹس یور ٹیک؟ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ سزا ہونی چاہیے
اتنی سخت سزا پھانسی کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی، لیکن سزا ہو ایسا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو کہ آگے سے کوئی نہ کرے، یعنی آگے سے ڈرے ہیں لوگ. نہیں لیکن سر ججز کو بھی تو معاف کر دی نا آپ لوگوں نے معافی مانگ لی، تو مشرف صاحب نے معافی مانگ لی، پھر انصاف تو سب کے لیے ہونا چاہیے. تو ججز کو کیوں نہیں ٹانگ رہے آپ جو کولیبریٹرز ہیں آرٹیکل 6 میں؟ کولیبریٹرز تو ہیں، کولیبریٹرز کی کم سزا ہوتی ہے، جو آدمی لیڈ کرتا ہے دینا سزا اس کو بھی دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی جو بھی انوالوڈ تھے ان کو سزائیں اگر ٹوکن بھی آپ نے دینی ہے دیں، ججز کو بھی دیں، ٹوکن بھی ہیں دیں ضرور، ججز کو بھی ہاں دیں، سب کو دیں. اور مشرف صاحب کو کرتے رہے پھانسی نہ دیں، اس کا صرف مقصد ایک ہی ہو کہ آگے سے یہ نہ ہو. مشرف صاحب کو پھانسی نہ دیں کم از کم. میں نے کہ نہیں وہ اچھا مجھے بتائیے افتخار چودھری صاحب ہم میں نہیں رہے چیف جسٹس، آپ کے خیال میں تاریخ کس طرح یاد رکھے گی ان کو ایز اے متنازع جج اور ایز اے غیر متنازع جج؟ میں سمجھتا ہوں ان کے بڑی پازیٹیو چیزیں بھی یاد رکھے گی تاریخ، لیکن ان کی ایک دو نیگیٹو چیزیں ہیں جو بھی لوگ یاد رکھیں گے اور جو مجھے گلا. ایک ان کے اپنے بیٹے کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے، یعنی ان کے اوپر جو جس طرح کے الزامات لگے ہیں وہ صحیح معنی میں کلیئر نہیں ہوئے اور لوگوں کے اندر شک رہ گیا. ان کے رہن سہن تو چیف سے متنازع ہو گئے پھر تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. دوسرا جس طرح الیکشن کے اندر دیکھیں نا چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لینے انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ملک کا لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو جائے ٹھیک ہے اور عوام سڑکوں پہ آ جائے جس میں مرے لوگ، جس طرح نوٹس نہیں لیا انہوں نے، کیوں نہیں انہوں نے 4 حلقوں پہ. ول یو مس چیف جسٹس افتخار چودھری اور ناٹ؟ ول یو مس چیف جسٹس افتخار چودھری؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے چیف جسٹس ہیں مجھے ان کے میں نے جو کورٹ میں ان کا دیکھا ہے مجھے بڑا امپریس کیا انہوں نے. افتخار چودھری صاحب زیادہ امپریس کیا آپ کو؟ آپ تو ان کی کورٹ بھی بھگتی ہوئی ہے نا آپ نے. مجھے ان کے کورٹ میں صرف ایک تھا، انہوں نے مجھے کہا جی میرے پاس 20,000 پٹیشنز پڑی ہیں، اور میں نے کہا 20,000 پٹیشن، میں نے کہا یہ 4 سنیں جی، میں نے کہا یہ ملک کے مستقبل کا سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ ملک کی ڈیموکریسی پہ ڈاکہ ہے. یہ جو موجودہ چیف جسٹس نے زیادہ امپریس کیا آپ کو افتخار چودھری صاحب سے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے ان کا دیکھا ہے، جس طرح انہوں نے آرگیومنٹ سنی اور پریزنٹ کیا، مجھے تو امپریس کیا انہوں نے. ٹھیک. ویورز اوپینین پول کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. چیف جسٹس میں کہہ رہا ہوں پرویز مشرف صاحب نے معافی مانگی ہے، تو کیا ان کو بھی معافی مل جانی چاہیے جو استثنا ملا ہے پیچھے ججز کو آرٹیکل 6 کے تحت؟ وہ جواب آپ کے سامنے ہے. اور عمران صاحب نے کہا وہ کم از کم پھانسی نہیں ملنی چاہیے، اس سے کم سزا ملے لیکن ساتھ ججز کو ہی ملے. عمران صاحب اٹ از اے پلیزر ٹو ہیو یو.